بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی مہور النساء، حدیث نمبر 1095 میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءتہ امرأۃ فقالت انی وہبت نفسی لک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی نکاح آپ میرے ساتھ فرما لیں۔ فقامت طویلا، وہ عورت کافی دیر کھڑی رہی۔ فقال رجل یا رسول اللہ زوجنیہا ان لم یکن لک بہا حاجۃ، اس موقع پر ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر اس عورت کی حاجت آپ کو نہیں ہے تو آپ اس کا نکاح اور شادی میرے ساتھ فرما دیں۔ فقال هل عندک من شیء تصدقها، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی شے ہے کہ جو تو اس کو حق مار کے طور پر دے؟ فقال ما عندی الا ازاری ھذا، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ چادر ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارک ان اعطیتھا جلست ولا ازار لک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری چادر اگر تو اس کو وہ دے دے تو کیا تو پھر ننگا بیٹھے گا، بغیر چادر کے یہاں پر بیٹھے گا؟ فلتمس شیئا، فرمایا کہ کچھ تلاش کر۔ فقال ما اريد، اس نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قال التمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تلاش کر اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ فقال فلتمس فلم يجد شیئا، راوی فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے انگوٹھی تلاش کی مگر اسے کچھ بھی نہ ملا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك من القرآن شیء، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی قرآن پاک کی صورتیں حفظ آپ کو یاد ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، سورۃ کذا و سورۃ کذا، فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ لسور سماہا، راوی فرماتے ہیں کہ اس نے چند صورتوں کے نام لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، اے صحابی میں نے قرآن پاک کی جو صورتیں تجھے حفظ اور یاد ہیں اس بنا پر اس عورت کی شادی تیرے ساتھ کر دی ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ شادی فرما لیں، میرے ساتھ نکاح فرما لیں۔ یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور اس کی اجازت عطا فرمائی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اس بات کی خصوصیت اور اجازت عطا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومنہ عورت آ کر اپنا آپ کو ہبہ کر دے تو آپ اس کے ساتھ نکاح فرما سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عورت بھی جو ہے اسی بنیاد پر اور اسی خصوصیت کے طور پر جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا آپ جو ہے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میں اپنا آپ جو ہے آپ پر پیش کرتی ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیں، نکاح کے طور پر، شادی کے طور پر، بیاہ کے طور پر۔ تو اللہ کے نبی جو ہے خاموش رہے۔ جب کافی دیر وہ کھڑی رہی یہ بات رکھنے کے بعد، تو جب اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، عام طور پر یہاں سے بھی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر نہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ عورت کہہ رہی یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھے نکاح کے طور پر قبول فرما لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی چاہت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لا کے الفاظ نہیں کہے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور خاموش رہے۔ تو یہاں سے نقطہ کیا سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے جو ہے کسی کو نہیں فرمایا، نفی نہیں کی کہ مجھے جو ہے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یا میں یہ چیز جو ہے آپ کو نہیں دوں گا۔ تو کافی دیر وہ عورت کھڑی رہی اس انتظار میں کہ حضور علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائیں۔ صحابہ اکرام میں نے جو اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کو اس عورت کی چاہت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو صحابہ اکرام میں سے ایک شخص نے
ہمت کی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس عورت کا نکاح جو ہے میرے ساتھ فرما دیں کیونکہ آپ کو حاجت نہیں ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام مزاج مصطفیٰ کو سمجھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج اس موقع پر کیا ہے، حضور کی چاہت کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے جتنے مسائل ہیں اس میں سب سے اتھینٹک اور سکہ رائے کن کی ہوگی؟ صحابہ کرام کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزاج مصطفیٰ سے واقف ہیں، وہ اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ اب ایک ہے کہ ہم کتب احادیث کے اندر کوئی حدیث پاک دیکھتے ہیں، ایک ہے کہ ہم اس حدیث پاک کی تشریح خود سے کریں کہ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے، اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے، اس لفظ سے یہ مفہوم ہے، اس لفظ سے یہ مفہوم ہے، اور دوسرا یہ کہ صحابی کرے۔ تو کس کی تشریح معتبر ہوگی؟ صحابی رسول کی۔ اس لیے کہ صحابی رسول مزاج مصطفیٰ سے واقف ہوتا ہے کہ حضور کی چاہت کیا ہے، حضور کا ارادہ کیا ہے، حضور کی مشیت کیا ہے، حضور کی طلب کیا ہے۔ تو گویا کہ صحابی رسول مزاج مصطفیٰ سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے صحابی رسول اگر کسی لفظ کی، کسی حدیث کی تشریح اور وضاحت کرے، اس کے مقابلے میں ہماری وضاحت کی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج سے واقف نہیں، صحابہ کرام حضور کے مزاج سے واقف ہیں۔ یہ نقطہ بھی یہاں سے سمجھ لیجئے۔ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ آپ میری شادی جو ہے اس کے ساتھ فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی، اس سے جو پوچھا وہ یہ نہیں تھا کہ میرے پیارے صحابی کیا شادی کرنے کے لیے تو نے کوئی لباس سلوا رکھا ہے؟ کیا تو نے کوئی جو شیروانی ہے اس کو تیار کروا رکھا ہے؟ کوئی خصہ جو ہے تیار کروا رکھا ہے؟ کوئی تو نے جو ہے آج کے زمانے میں تو کاریں چلتی ہیں دلہن کو لانے کے لیے گھر کے اندر، پہلے زمانے میں گھوڑے یا گھوڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا۔ میں اور آپ یہاں پر جو ہیں یہ جو میں نے باتیں دہرائی ہیں یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہیں کہ آج کل ہم حق مہر، یہ جو آگے بات آئے گی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حل عندک من شیء تصدقها، کیا اس عورت کو حق مہر کے طور پر کچھ دینے کے لیے تیرے پاس ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ حق مہر کی۔ اور ہم لوگ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں حق مہر کی تو ایک رائی کے دانے کے برابر فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو حق مہر کے معاملے میں اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو ٹرخاتے ہیں، اور حق مہر کتنا دیتے ہیں؟ جتنا کہ ایک مووی والے کو جو ہے، کیمرہ مین کو جو ہے پیسے مووی بنانے کے دیے جاتے ہیں، 3000 5000 اتنا حق مہر دیتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں حق مہر کی اتنی کم وقت اور ویلیو اور حیثیت ہے، آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حق مہر کی اتنی حیثیت، وقت اور ویلیو ہے کہ سب سے پہلا اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کیا تیرے پاس اس عورت کو حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، میں اس موقع پر آپ کو اس حدیث پاک کے جملے سے نقطہ دے رہا ہوں، آپ کو خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہوں۔ خدا را دیکھیں آپ کی ترجیحات کیا ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ کی سب سے پہلے نکاح کے حوالے سے نگاہ کہاں پر جاتی ہے، اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے حوالے سے سب سے پہلے نگاہ کہاں پر جاتی ہے۔ تو آج اللہ کے نبی کی اس سنت کو آپ جو ہیں اپنے طرز عمل کے اندر ڈھال لیجئے، اپنی سوچ کے اندر اپنا لیجئے، اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی نکاح کی باری آئے، شادی کی باری آئے، بیاہ کی باری آئے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا بات آنی چاہیے؟ شیروانی کی، خصے کی، گاڑیوں کی، کیمرہ مین کی؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ حضور کے سچے اور پکے امتی ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میں نے اپنی زوجہ کو حق مہر کیا دینا ہے، اور میں نے اپنی زوجہ کو حق مہر کتنا دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں، آپ کے رشتہ دیکھنے والوں، آپ کی والدہ ہے، والد ہے، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آئے ہم جس بچی کے ساتھ اپنے بچے کا رشتہ کرنے لگے ہیں اس بچی کو ہم نے حق مہر کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ اگر تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور آپ جو ہے سب سے پہلے حق مہر کو سوچیں، تو یاد رکھیے گا آپ پیارے آقا نبی آخر الزماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں حق مہر سب سے پہلے نہیں آتا تو یاد رکھیے گا حضور کا راستہ کچھ اور ہے اور آپ کسی اور راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا اس کو حق مہر کے طور پر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ صحابی بیچارہ اتنا غریب تھا کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے صرف ایک چادر ہے
جو میں نے اپنا سطر چھپانے کے لیے باندھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ اتنا غریب صحابی تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو اپنی وہ ازار والی چادر کہ جس کے ذریعے سے تو نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے، سطر کو چھپایا ہوا ہے، سطر کے اوپر اس کو لیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اگر تو نے وہ چادر حق مہر کے طور پر اپنی بیگم صاحبہ کو دے دی، زوجہ کو دے دی، وائف کو دے دی، اس لڑکی کو، اس عورت کو دے دی، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ولا ازار لکا، تو کیا پھر تو بغیر ازار کے رہے گا؟ کیا تو بغیر ازار کے یعنی ننگا بیٹھے گا یہاں پر؟ ظاہر سی بات ہے، جب اوپر تو کوئی کپڑا ہے نہیں اور اس کے پاس جو ہے کوئی کپڑا ہے نہیں، ایک صرف اور صرف تہمد ہے، دھوتی ہے جو نیچے اس نے باندھی ہوئی ہے، اگر یہ حق مار کے طور پر دے دی پھر تو ننگا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ فَلْتَمِسْ شَيْئًا، اس کو چھوڑ، اپنا سطر ڈھانپ، ننگا نہ ہو، بلکہ کوئی اور شے تلاش کر حق مار کے طور پر۔ اس نے کہا ماں اجدو، وہاں پر بیٹھے بیٹھے کہا یا رسول اللہ میں تو کنگال ہوں، میں تو غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چادر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس، ارے میں کہہ رہا ہوں کہ تلاش کر، یعنی مطلب یہ تھا کہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے جواب دے رہا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اٹھ یہاں سے اور جا کے تلاش کر۔ ولو خاتما من حدید، اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کم از کم چاندی کی انگوٹھی نہ صحیح، سونے کی انگوٹھی نہ صحیح، لوہے کی انگوٹھی تو کہیں سے ڈھونڈ کر لا۔ قال، راوی فرماتے ہیں فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، وہ بندہ گیا، تلاش تلوش کیا، مگر کچھ بھی نہ پایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس نے تو بیٹھے بیٹھے وہاں پر کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مہر کی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس نے کہا بھی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، حضور نے پھر فرمایا التمس، اٹھ جا کے لوہے کی انگوٹھی اگر تیرے پاس ہے تو وہ لے آ، اس کو حق مار کے طور پر پیش کر دے۔ جب وہ گیا اور کچھ نہ پایا تو اس موقع پر پھر اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ واقعتاً کنگال ہے اور غریب ہے، مفلس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چادر کے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حل معک من القرآن شیء، کیا تیرے پاس قرآن پاک میں سے کچھ ہے، یعنی تجھے قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے بتایا یا رسول اللہ نعم، جی ہاں، سورۃ کذا و سورۃ کذا، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں، یعنی صورتوں کے نام لے کر بتائے، مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی اس موقع پر فرمایا کہ جا، پھر میں نے تیری جو ہے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر دی، اس بنا پر، اس وجہ سے کہ تجھے قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں۔ تو اس سے بھی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ گویا کہ قرآن پاک کی اور حافظ قرآن کی، جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، اس کی شان اور عظمت کے کیا ہی کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن پاک کے حفظ کو اتنی زیادہ فوقیت اور اہمیت دی۔ فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ہے، چلو تجھے قرآن کی صورتیں تو یاد ہے نا، تو فرمایا کہ اس بنا پر، اس اعزاز، اس شرف، اس منصب پر، اس کی وجہ سے میں اس لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تو تھا حدیث پاک کے اندر جو مذکور ہوا، اس حوالے سے وضاحت۔ اب میں اس حدیث پاک کا خلاصہ اور اس سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ قرآن پاک کی صورتوں کے عوض، یعنی وہ جو صورتیں اس کو حفظ ہیں وہی صورتیں اپنی زوجہ کو سکھا دے، تو اس کا یہ سکھانا، اپنی زوجہ کو حفظ کروانا، اس کو یاد کروانا، گویا کہ یہی اس کا حق مہر ہے۔ یہ بظاہر جو ہے اس حدیث پاک سے سمجھ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ مال کے علاوہ کوئی بھی شے یہ عورت کا جو ہے حق مہر نہیں بن سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیں، پھر یعنی ذہن میں سوال آتا ہے کہ حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو حق مہر مال نہیں تھا بلکہ قرآن پاک کی صورتیں یاد کروانا تھا۔ تو یاد رکھیے گا یہ خصوصیت صرف اور صرف اس صحابی رسول کی تھی، اس کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت یا کسی اور کے اوپر جو ہے یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ بعض احادیث اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو کسی خاص فرد کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اس کے اندر عموم نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث پاک میں اس صحابی رسول کا جو واقعہ ذکر کیا اور اس کے لیے حق مار کے طور پر قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کروانا اور حفظ کروانا اپنی زوجہ کو، اسی کو حق مہر قرار دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف اس صحابی کی خصوصیت ہے، گویا کہ اس صحابی کے بعد کوئی شخص جو ہے
کسی عورت کے ساتھ بغیر پیسوں کے، بغیر مال کے قرآن پاک کی صورتیں حفظ کروانے، یاد کروانے کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کر بھی لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ کو صورتیں حفظ کروا دوں گا، یاد کروا دوں گا، تو یاد رکھیے گا اس پر مہر مثلی واجب ہوگا۔ مہر مثلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو بہنیں ہیں اس لڑکی کی، یا اس کی کزنیں ہیں، اس کے جو خاندان کی عورتیں ہیں، جو ان کا مہر لوگ دیتے ہیں، تو اسی کے عوض جو ہے اتنا ہی جو مہر ہے وہ اس لڑکی کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اس کی جو بہنیں ہیں، اس کی جو کزنیں ہیں، اس کی جو رشتہ دار لڑکیاں ہیں، ان کو 50,000 مہر جو ہے کسی نے دیا تھا، تو اگر کسی نے قرآن پاک کے عوض کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی مہر بناتے ہوئے، تو یاد رکھیے گا یہ مہر قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ مہر قرآن پاک کی صورتوں کو حفظ کروانا اور یاد کروانا یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی، بعد میں تو یہ حکم ہے نہیں، تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے مہر مثلی واجب ہوگا، یعنی جو اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 50,000 ہے، تو اس کے اوپر جو ہے 50,000 لاگو ہو جائیں گے، 10,000 تو 10,000، 5,000 ہے تو 5,000 اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں دلیل بھی عرض کر دوں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ صحابی رسول کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس شخص کا جو ہے نکاح صورتوں کے عوض فرمایا، تو فرمایا کہ جب اس کے ساتھ نکاح فرما دیا تو فرمایا لا تکونی لأحد بعدک مہرا، فرمایا کہ تیرے بعد کسی شخص کا یہ قرآن پاک کی صورتیں حفظ کروانا، یاد کروانا کسی شخص کا مہر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ہی اس شخص کا صورتوں کے عوض جو ہے جو نکاح کیا گیا تھا کہ اس کو یاد کروا دے، حفظ کروا دے، نکاح کرنے کے بعد حفظ والی جو صورتیں ہیں اور یاد کروانے سے متعلق جو صورتیں ہیں، اس کو مہر قرار دینے کے بعد فرما دیا تھا اے صحابی یہ تیری خصوصیت ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، جب تم جو ہے کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہو، عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو، تو فرمایا کہ اس کے نکاح کو تلاش کرو، نکاح شادی اور بیاہ کے لیے لڑکی کو تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر جب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان تبتغوا باموالکم، مال کے ذریعے سے اس عورت کو طلب کرو، اس عورت کو حاصل کرو، اس عورت کے ساتھ نکاح کرو، کس کے ذریعے سے؟ باموالکم، مال کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی نص قطعی حق مہر کے لیے جو ہے ظاہر ہے کہ مال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو قرآن پاک کا کسی کو یاد کروا دینا، حفظ کروا دینا یہ مال تو نہیں ہے، تو اس لیے بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھ لیں کہ حق مہر جو ہے وہ صرف اور صرف جو شے مال ہوگی وہی حق مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مال کے علاوہ کوئی شے جو ہے حق مہر نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے جی مجھے جو ہے انگلش پر عبور ہے، تو میں پیسے تو نہیں دیتا آپ کو، مال تو نہیں دیتا حق مہر کے طور پر، بس میں آپ کو جو ہے زوجہ محترمہ انگلش سکھا دوں گا، تو یاد رکھیے گا یہ اس کا حق مہر نہیں بنے گا، کیونکہ انگلش سکھانا یہ فن تو ہے، صلاحیت تو ہے، ٹیلنٹ تو ہے، لیکن مال نہیں ہے۔ اسی طور پر کوئی ہنر ہے، اس کی گھر والے نے بتایا کہ اس کو روٹی نہیں پکانی آتی، تو وہ خود باورچی تھا، اس نے کہا کہ چلو میرا حق مہر معاف کرو، میں آپ کو روٹی پکانا سکھا دوں گا، لہذا جو ہے آپ جو ہیں میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو یاد رکھیے گا روٹی پکانا سکھانا یہ حق مہر نہیں بنے گا۔ کیوں؟ حق مہر کے لیے بنیادی اور اولین شرط کیا ہے؟ مال کا ہونا۔ وہ سونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، چاندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، روپے اور پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پلاٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، زمین کی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی شے جو مالیت والی ہے، پیسوں والی ہے، تو اس کو آپ حق مہر کے طور پر عورت کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، سورہ نساء آیت نمبر 24 میں، تو یہاں پر ابتغاء بالمال کا حکم دیا، تو اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز مال کی حیثیت نہ رکھتی ہو تو وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے اس پوری کی پوری حدیث پاک کا خلاصہ لب لباب یہ ہوا کہ اس حدیث پاک کا تعلق اس خاص صحابی رسول کے ساتھ ہے،
اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ اس کا اس عورت کے ساتھ جو حق مہر طے ہوا تھا وہ کیا تھا، قرآن پاک کی صورت اس عورت کو یاد کروانا، یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بھی جو ہے مال کے علاوہ جو کہ چیزیں غیر مال ہیں، کوئی بھی صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی شے ہے، اس کو حق مہر بنا کر کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کر بھی لیا ایسا تو پھر اس شخص پر جو ہے مہر مثلی واجب ہوگا۔ اور مہر مثلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہم پلہ جو خاندان میں عورتیں ہیں ان کا جو مہر طے پاتا ہے اسی بقدر جو ہے اس مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو اتنا مہر ادا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی، ڈھالنے کی اور اس پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔